نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة تم نماز کے قریب مت جاؤ وأنتم سکارا اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ جب تک سمجھ نہ لو جو تم کہہ رہے ہو یا جو تم کہتے ہو ولا جنوبا اور نہ جنابت کی حالت میں الا عابری سبیل سوائے اس کے کہ راستے میں گزرنے والے ہو حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر ہم نے بہت سے احکام جو ہے وہ پڑھے تھے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ کا بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور عبادت کی اقسام وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کی سلسلے میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ نماز جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے اور بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے، گلدستہ ہے۔ اب دیکھیے کہ عبادات جو انسان کرتا ہے کسی بھی وقت میں، وہ ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ تسبیح ہو سکتی ہے، تحمید ہو سکتی ہے، وہ تکبیر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ درود پاک ہو سکتا ہے، استغفار ہو سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اب نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، نماز کے اندر تکبیرات بھی ہیں، نماز کے اندر تحمید بھی ہے، نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، نماز کے اندر تسبیحات بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر قیام، رکوع اور سجدے بھی ہیں۔ تو گویا کہ ایک افضل ترین گلدستہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اور اپنے بندے کو عطا فرما دیا ہے وہ نماز کی صورت میں ہے۔ اور معزز سامعین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کی بات کی ہے۔ ان نماز کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اس کو قربت پیدا ہوتی ہے اور تجلیات، رحمتیں، برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جب انسان توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اور نماز اگر خشوع خضوع والی ہو تو یہ ایمان کی بہترین علامات میں سے ہے اور پھر کامیابی کا یہ مدار بھی ہے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ جو مومن لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے۔ اب آگے ایمان والوں کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ ایمان والے ہیں کون؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دل کی جو کیفیات ہیں یہ مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات انسان کا دل جو ہے وہ عبادت کے اندر بہت لگتا ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، تسبیحات، ذکر وغیرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، نفل پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور بسا اوقات فرض نماز ہی مشکل ہو جاتی ہے، اسی کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو جو پہلی حالت ہے اسے بست کہا جاتا ہے، بست کی کیفیت، کشادگی کی کیفیت۔ دل اس وقت بڑا کشادہ ہوتا ہے طاعات کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو تنگی کی کیفیت ہے، جس وقت دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اگر انسان اس میں بھی غور کرے تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب بندہ مومن نماز تو نہیں نہ چھوڑ سکتا، ایمان والے کی تو یہ نشانی ہے کہ وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ تو گویا کہ اس نے کفر کر لیا۔ تو ایمان والے سے نماز کا چھوٹنا یہ بہت بعید ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تنگی کی کیفیت جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا تب اگر ایمان والا نماز پڑھے گا تو گویا کہ وہ اپنے اندر ایک پوری جنگ لڑے گا اور اپنے نفس کے ساتھ ایک مجاہدہ کرے گا. تو اس مجاہدے کے نتیجے میں جب نماز پڑھے گا یا طاعات بجا لائے گا تو اس پر جو اجر ملے گا اس کے کیا ہی کہنے ہیں. بات سمجھے نا جی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی کوئی کیفیت وہ نعمت سے کم نہیں ہے. اگر یہ تندرست ہے تو تب بھی شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اجر اور نیکیاں کما رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ بیمار پڑ جائے اور اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے تو یہ بیماری بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو بہرحال معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سے افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت یہاں پہ نماز کا ذکر فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی کے درس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے. نماز کے لیے طہارت شرط ہے. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر اپنے آپ کو وضو کے ذریعے سے پاکیزہ کر لیا کرو. اور وضو کے سارے فرائض اللہ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ چہروں کو دھو لیا کرو، بازوؤں کو دھو لیا کرو، سر کا مسح کیا کرو اور پاؤں بھی دھو لیا کرو. بات سمجھے نا. تو اس لیے طہارت یہ نماز کی کیا ہے؟ کنجی ہے. طہارت نماز کی کنجی ہے اور بغیر طہارت کے نماز جائز نہیں. اب جو طہارت ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت. ٹھیک ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ناپاکی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ظاہری ناپاکی جسے نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے اور ایک باطنی یا جو ہے وہ نظر نہ آنے والی ناپاکی جسے نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے. اب جو نجاست حقیقیہ ہے اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایسی نجاست جو ظاہر نظر آئے، جیسے پیشاب، پخانہ، شراب وغیرہ. اب یہ ایسی نجاستیں ہیں جو دیکھنے میں نظر آنے والی ہیں. اور نجاست حکمی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی نجاست جو نظر نہ آئے، دیکھنے سے نظر نہ آئے. جیسے جو ہے وہ غسل کی حاجت ہونا یا بے وضو ہونے کی جو کیفیت ہے، اب ظاہراً تو نظر نہیں آتی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ بھی نجاست ہے، اس کو بھی پاک کرنا جو ہے، اس سے بھی نکلنا تمہارے لیے ضروری ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر تو اچھا، اس کا دوسرا نام حدث بھی ہے. حدث اکبر بھی ہوتا ہے، حدث اصغر بھی ہوتا ہے. حدث اکبر یعنی جنابت کی جو کیفیت ہوتی ہے جس میں غسل ضروری ہوتا ہے. اب حدث اکبر سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ غسل کیا جائے گا، یا اگر پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر تیمم کیا جائے گا. اور حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی کیفیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہے تو وہ وضو کر کے اپنے آپ کو باوضو بنائے. بات سمجھیں. اور اگر پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے یا پانی موجود ہی نہیں ہے، ایک مربع میل کے اندر پانی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ تیمم کر سکتا ہے. بات سمجھے نا جی. تو بہرحال ان دونوں طہارتوں کا حاصل کرنا یہ ایک نمازی کے لیے شرط ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شرائط صلاۃ جو ہیں وہ معزز سامعین 7 ہیں. شرائط صلاۃ کتنے ہیں؟ جن کو نماز کے باہر والے فرائض بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ٹھیک ہے جی، سطر کا چھپا ہوا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے جی، قبلہ رخ ہونا، وقت کا ہونا اور نیت کرنا. بات سمجھے نا جی. یہ 7 شرائط ہیں.
اگر یہ کسی نمازی کی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز جائز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اب بدن کی پاکیزگی میں نے کہا کہ اگر نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے تو اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر نجاست حکمی ہے یعنی بے وضو ہونے کی کیفیت یا جنابت کی کیفیت، اس کا بھی دور کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھیں؟ تو دوسرا جو ہے وہ یہاں جنابت کا لفظی معنی، جنابت سے عموماً ہمارا اس وقت کا جو نوجوان ہے وہ نا آشنا ہے اس لفظ سے۔ جنابت کا لفظی معنی ہوتا ہے دوری۔ کیا معنی ہے؟ دوری۔ اب جس حالت میں انسان پر غسل فرض ہو چکا ہو، ٹھیک ہے جی، بے خوابی کا انسان شکار ہو چکا ہو، اس میں احتلام وغیرہ ہو چکا ہو یا ہم بستری کر چکا ہو، تو اب یہ حالت جنابت ہے۔ اب اس کو جنابت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے اور فرشتوں سے یہ دور ہوتا ہے اس حالت میں۔ بات سمجھ؟ تب تک اللہ کی تجلیات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی جب تک کہ یہ جنابت کی حالت سے پاک نہیں ہو جاتا، یہ غسل وغیرہ نہیں کر لیتا۔ بھائی بات سمجھیں نہیں سمجھیں؟ ہاں جی، نہیں سمجھے ہیں؟ اچھا چلیں۔ تو معزز سامعین دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی کیفیت، نشے کی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چند صحابہ کی دعوت کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو کھانے کے بعد جس طرح ہمارے ہاں چائے کا دور چلتا ہے تو شراب کا دور اس وقت میں چلا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے لا اعبد ما تعبدون کہ جب یہ آیت مبارکہ آئی تو لا نہیں پڑھا، لا کو چھوڑ دیا، اعبد ما تعبدون کہ میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہاں پہ خطاب کن سے ہے؟ کفار سے، قل یا ایھا الکافرون۔ بات سمجھیں؟ تو معنی صرف ایک لفظ کی وجہ سے بالکل برعکس ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گویا کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم شراب کی کیفیت میں ہو یعنی نشے کی حالت میں ہو، شراب وغیرہ پی رکھی ہو یا کسی بھی وجہ سے تمہیں نشہ ہو، تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور کب تک قریب نہیں جانا؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ شراب کے بارے میں دوسری آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر میں تفصیلاً آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اس لیے میں یہاں پہ اس کو نہیں کھول رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ 4 درجوں میں شراب حرام ہوئی تھی، ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں پھل دیتا ہوں، جو رزق میں دیتا ہوں، اس سے تم پاکیزہ جو مشروبات ہیں، پاکیزہ رزق بھی تیار کرتے ہو، اور تم اس سے شراب بھی تیار کرتے ہو۔ تو شراب کو پاکیزہ چیزوں سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ تو صحابہ کرام کے دل کو جو ہے فوراً چوٹ لگی ذہنوں میں، یہ کیا کہ شراب کیا پاکیزہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسرے نمبر پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہے، اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تم نشے کی کیفیت میں ہو، شراب پی رکھی ہو، پھر نماز کے قریب، میرے ذکر کے قریب نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو ہے وہ ایک تیسرا حکم نازل ہوا، اور پھر چوتھے حکم میں جا کے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا حکم اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ صحابہ آپ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس میں تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ،
وہ خود انہوں نے دعائیں کی ہیں، اللہم بین لنا بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں واضح طور پہ کوئی حکم گائیڈ لائن دے دیجئے، بات سمجھے نا جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حرمت نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہاری نشے کی کیفیت برقرار ہے، جو تم زبان سے کہتے ہو وہ جب تک تمہیں سمجھ نہیں آ جاتا کہ کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر جماع الاسم، کہ یہ جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی کیا ہے۔ اب دیکھیں شرابی آدمی جب شراب پیتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، غیرت شرم و حیا بالکل جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، بہن بیٹی کا جو ہے وہ فرق ختم ہو جاتا ہے، اپنے پرائے کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل جو ہے وہ دیوانوں کی طرح وہ مارا پھر رہا ہوتا ہے، اور اپنے حال سے بے حال اور بے خبر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور جب ایک آدمی شراب پی لیتا ہے، اتنا بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے درجوں میں جا کے حرام قرار دیا، اور اس کو رجس من عمل شیطان، شیطانی عمل کہا ہے، تو جب شراب پی لیتا ہے تو پھر وہ باقی گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ گناہوں کا دروازہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے اکبر الکبائر بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک شراب کا پینا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی، ہمارے معاشرے کی اس لعنت سے حفاظت فرمائے، سب کہیں جی آمین۔ تو فرمایا کہ ولا جنوبن، اور جنبی آدمی وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو جنبی آدمی جو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اور بھی چند احکام ہیں۔ یہی حکم جو احکام وہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور کون سے ہیں؟ کہ حالت جنابت میں مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں بھی داخل، تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتا، تلاوت قرآن کی بھی اجازت نہیں ہے، بات سمجھیں بھیا۔ تو اچھا مسجد میں داخل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی رہائش کسی کی ہے کہ اس کا جو دروازہ ہے وہ مسجد میں کھلتا ہے اور اس کے لیے جو گزر گاہ ہے وہ مسجد ہی ہے، اس کے علاوہ وہ باہر جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، تو ایسے آدمی کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہوگا، ایسے آدمی کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیے فرمایا الا عابری سبیلین، سوائے اس آدمی کے کہ وہ راستہ گزرنے والا ہو، اس کا راستہ ہی مسجد ہو، بات سمجھے نا جی، ہاں، تو وہ آدمی بہرحال مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اور گزر سکتا ہے۔ اللہ، تو فرمایا حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ یہ احکام تب تک ہیں، یہ پابندیاں تب تک ہیں جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، ٹھیک ہے، حتی تغتسلوا، جب تک تم غسل نہیں کر لیتے تو پھر یہ پابندیاں برقرار ہیں۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ اس حدث اکبر سے نکلنے کی دو صورتیں ہیں، حدث اصغر ہو یا اکبر ہو۔ حدث اصغر کہتے ہیں بے وضو ہونے کی کیفیت، اور حدث اکبر کہتے ہیں جنابت کی حالت، ٹھیک ہے جی۔ تو ان دونوں سے نکلنے کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اگر حدث اصغر ہے تو وضو کر لے، اور اگر حدث اکبر ہے تو کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے پہ قدرت نہیں ہے یا پانی موجود ہی نہیں ہے، 1 مربع میل تک پانی موجود نہیں ہے، تو دوسرا طریقہ کیا تھا؟ تیمم کر لے۔ اگلی آیت مبارکہ، اس آیت کے مبارکہ کا اگلا جو حصہ ہے وہ تیمم ہی کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ تیمم کے فرائض اور اس کا جو تفصیلی احکام، اس کی جو شرائط ہیں وہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔